کے انعامات میں نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہوں، اور مگر میں ہے جو ناشکرے ہیں ان کی نعمتوں میں کمی کرتا ہے۔ میں ہے پاکستان میں مجھے کوئی ایک شخص بتائیں جس کی زبان پر کلمہ شکر ہو، موسم کا، حالات کا، حکومت کا، عہدیداروں کا، رشتہ داروں کا، برادری کا، پڑوسیوں کا، ملازموں کا، خوراک کا، لباس کا، سبزی کا، پھل کا، دودھ کا، گوشت کا، شہد کا، ہر چیز کا سارا دن نقائص بیان کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے انعامات ان پر برستے رہیں۔ شکر گزاری شروع کر دو، نعمتیں برسنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ پیغام رہ گیا تھا۔ یہ پورا ہو گیا نا اب، یعنی کہ شکوہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا۔ اللہ نے یہ زبان شکوے کے لیے دی نہیں، شکر کے لیے دی ہے۔ بابا جی کسی صاحب نے فرمایا تھا کہ شکر کے بھی دو طریقے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ تو بہت سے طریقے ہیں شکر کے۔ دیکھیں شکر خالی زبان سے نہیں ہے، اپنے رزق میں کسی کا حصہ بھی ڈالنا شکر ہے۔ دیکھیں وہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے شکر کا، کھانا کھایا نا الحمدللہ اونچا تھا کہا، جیسے یہ آواز پہنچ جائے گی ان کی، ویسے ان کی فیلنگ اللہ کو نہیں جا رہی، اتنا اونچا کہتے ہیں۔ شکر کے لیے سب سے پرانی جو مثال ہے نا، وہ پرانے انبیاء میں سے ادریس علیہ السلام سے بات پوچھی گئی کہ اللہ کے نبی شکر کیا ہے؟ ان سے سوال کیا گیا، فرمایا جو کچھ تجھے اللہ نے عطا کیا اس کی تقسیم شکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا شکر یہ ہے جب تو شکوہ چھوڑ دے اور صبر اختیار کر لے تو یہ بھی شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا یہ ہے کہ دنیا میں تجھے جو کچھ ملے گا، اس مادی دنیا میں مادی انسانوں سے ملے گا، ان کا شکر ادا کرنا بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ کیوں اگر جو آپ سے ڈیل کر رہا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہوتے۔ لوگوں کو مسکرا کے ملنا، ان کی عزت افزائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی مایوسیوں میں کمی کا سبب بننا، ان کو پر امید رکھنا، یہ سب شکر کے پہلو ہیں۔ پاپا جی یہ جو شکر ہے، اب دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دوسروں کا حصہ بھی کھا رہے ہیں، پلیٹ میں سارا ڈونگا ڈال لیا ہے اور بعد میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، یہ شکر میں آئے گا؟ شکر یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ڈونگے میں 6 بوٹیاں ہیں، ہم 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے 1.5 بوٹی نہیں ڈالنی، 1 ڈالنی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دوسرے کو میں نے مد نظر رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ پہلے دوسرا آدمی انیشیٹ کرے دسترخوان پہ، میں نہ کروں۔ جو پہل کرتا ہے اپنی پلیٹیں بھرتا ہے وہ سب ناشکرے ہیں۔ مینار بنائے ہوتے ہیں، شادیوں پہ جاؤ، مینار، کھانے کے مینار، بوٹیاں اس کے اوپر، چاولوں کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے زندگی کا پہلا اور آخری کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ انہی کے لیے پکا ہوتا ہے، اور جتنے بھی ہیں اس نے بندوں کو جتنے بلائے ہوتے ہیں ان کا ارینج کیا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ آپ عزت سے اور تحمل سے بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ دوسروں کا ادب کرنا جو ہے یہ بھی شکر ہے، ان کا ادب کریں کہ بھائی یہ لے لے، پہلے یہ اپنا حصہ لے لے، میں تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں۔ شکر بڑے وسیع معنوں میں ہے۔ بادب ہونا بھی جو ہے نا، مؤدب ہونا بھی شکر ہے۔ اب آپ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہتے، اونچی آواز میں نہیں بولتے، سرانے کی طرف نہیں بیٹھتے، تو یہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کے بہت پہلو ہیں۔ بابا جی ہم اللہ کی مرضی کے بغیر شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اگر اس طرح آپ جائیں پھر تو جو قتل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کروا رہا ہے آپ سے۔ نہیں، دیکھیں اللہ نے سسٹم دیا، قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا، ہم ہی الہام کرتے ہیں تقویٰ، اور ہم ہی نے الہام کیا فسق و فجور، دونوں چیزیں تمہیں بتا دی۔ ان میں سے چوائس تمہاری ہے کہ تم اللہ کی طرف جاتے ہو
یا تم شیطان کی طرف جاتے ہو. یہ تمہارا اختیار ہے, اسی وجہ سے تمہاری پوچھ ہوگی. دیکھیں جو سسٹم ہے نا سارا, میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں فسق و فجور اور تقوی دونوں اللہ نے الہام کیا ہے. جی باقی آپ کا جو اختیار ہے جو استعمال کرتے ہیں اسی سے آپ یا شر میں ہیں یا خیر میں. توفیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک ہو, آپ کے حالات ٹھیک ہو. باقی فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ شیطان کے پیروکاروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا بعض اوقات اتنا زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی نہیں سی میں نماز نہیں پڑھی. اللہ کی تو یہ مرضی نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں, یہ تو شیطان کی مرضی ہوگی. یہ تو شیطان کی مرضی. مطلب اس کو آپ نے سمجھنا ہے ہاں جی کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس میں اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ نے پروگرام دیا ہے آپ کو, جی عمل آپ نے کرنا ہے اس میں. آپ چاہے جو شیطان کے پیچھے چل پڑیں چاہے رحمان کے پیچھے چل پڑیں. میں سمجھتا ہوں بابا جی جتنے جو اچھے کام میں زندگی میں کرتا ہوں, کوئی بھی اچھا کام ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے برے کام کی توفیق تو نہیں دے گا نا. یہ آپ نے اللہ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا, برائیوں سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, نفس کے شر سے بچا. دعا ضرور کرنی ہے, نفس کا شر اور شیطان کے شر. میکسیمم کام ہم نفس کے شر کی وجہ سے کرتے ہیں, کچھ کام شیطان کے شر کی وجہ سے کرتے ہیں. کچھ بیمار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیریت دریافت کرنے ان کے گھر گئے. تو جیسے ہی سامنے آئے تو ابو طالب زور سے پکارے کہ اے محمد, اے میرے بھتیجے, سنا ہے جو تیرا اللہ ہے وہ تیری بہت مانتا ہے. آپ نے فرمایا چچا آپ بھی اس کی ماننی شروع کر دیں, آپ کی بھی ماننی شروع کر دیں. واہ سبحان اللہ. جب آپ اللہ کی فرما برداری اختیار کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت نہ بخشے. بالکل. بابا جی ایک اور سوال ہے درود شریف کے بارے میں کہ جی درود شریف میں سلام ہونا ضروری ہے. درود ابراہیمی جب ہم پڑھتے ہیں تو سلام نہیں ہوتا اس پہ. دیکھیں ایک بات پہلے یہ سمجھیں جی کہ اللہ نے یہ کہا کہ میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. جی اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو. ٹھیک ہے. پہلے درود کہا اور پھر سلام کہا. بالکل صحیح. مگر درود ابراہیمی جو ہے کیونکہ یہ تہجد میں پڑھا جاتا ہے جس کو آپ عطایات کہتے ہیں, اس میں سلام پہلے سے شامل ہے. السلام علیکہ ایھا النبی, نبی پہ سلام پہلے موجود ہے, اس لیے درود شریف میں اس کو ریپیٹ نہیں کیا گیا. بے شک. اگر آپ نے نماز کے علاوہ پڑھنا ہے تو آپ سلام کی تسبیح اس کے ساتھ جوڑ لیں. السلام علیکہ رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یا سلام علیکہ یا نبی اللہ. جتنی دفعہ آپ درود پڑھیں اتنی دفعہ وہ پڑھیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ اللہ کی پوری فرما برداری نہیں کر رہے. سلام ضروری ہے. ہم تو جو درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم, سلم ہم اس لیے آخر میں لے جاتے ہیں کہ پہلے درود کا حکم ہے اور آخر میں سلام کا حکم ہے. اس عین اللہ کے حکم کے مطابق ہم اس کو, درود شریف میں دو باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے, کیونکہ رسول تو اللہ نے بہت سے معبوس کیے ہیں. اگر آپ کا نام نہیں آئے گا تو آپ کس رسول پر درود بھیج رہے ہیں, یہ کیسے چیک ہوگا؟ جی بالکل صحیح. اس لیے کملی والے کا نام آنا از بس ضروری ہے, اس کے بغیر آپ کا درود مکمل نہیں ہوگا. اور آخر میں سلام آنا از بس ضروری ہے. درود ابراہیمی میں اس لیے کیونکہ اس کو ڈیزائن ہی نماز کے لیے کیا گیا, تو نماز میں پہلے کیونکہ سلام رکھ دیا گیا اس لیے اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی. ایک اور بابا جی کہ بچے کا نام رکھتے وقت کوئی شروع میں جو ہے حروف تہجی اس کا خیال رکھنا شرن کوئی بات یہ ہے, یہ شرن مسئلہ نہیں ہے. جو ہمارا رواج رہا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہسٹری ہوتی ہیں رواجوں کی جو بڑی معتبر ہوتی ہے.
لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بچہ پیدا ہوتا تو آپ کے پاس لے جاتے، آپ اپنے انگلی مبارک یا شہد لگا کر بچے کے منہ میں دیتے اور اس کا پیارا سا نام رکھتے۔ یہ رواج بعد میں چلتا رہا، اصحاب رسول کے پاس لوگ جاتے رہے۔ بعد میں اگر کسی علاقے میں کوئی ولی اللہ ہے تو نام رکھنے کے لیے بچے کو وہاں لے جاتے، اس سے دعا بھی دلواتے، سر پہ ہاتھ پھیرواتے اور نام بھی رکھتے۔ جب بھی کبھی آپ نے بچے کا نام رکھنا ہو تو یقیناً تلاش کریں کہ کوئی ایسا مستند اللہ والا مل جائے تو اس سے رکھوائیں۔ یہ برکت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ان کے لفظوں میں کوئی اللہ برکت ڈال دیتا ہے، جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں یا اللہ کے انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کسی نیک بزرگ سے بچے کا نام رکھوایا جائے۔ پہلا صدیوں سے یہی چلا آ رہا تھا، اب ذرا ماڈرن زمانہ ہو گیا، اب نام ہم رکھتے ہیں کہ کون سے ڈرامے میں کس کا کریکٹر کا کیا نام آیا۔ بالکل صحیح۔ اب ہم ڈرامے کا نام بچے کو دیتے ہیں، برکت اور رحمت نہیں دیتے۔